هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے حدیث کے درس میں ہم لوگوں نے سجدے تلاوت کے بارے میں پڑھا۔ اس سے پہلے حدیث کے درس میں سجدے سہو کے بارے میں پڑھا، اور اس سے پہلے الحمدللہ نماز کے احکامات، نماز کا طریقہ، نماز کے واجبات، نماز کے ارکان، نماز کی سنتیں تفصیل سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب مسلسل 2 دن سے سجدے کے بارے میں، ایک تو سجدے سہو کے بارے میں تفصیلی گفتگو آ گئی، اور کل کے درس میں سجدے تلاوت کے بارے میں تفصیلی گفتگو آ گئی، اور آج کے درس میں ہم لوگ سجدے شکر کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے سجدے سہو، غلطی ہونے پر جو سجدہ کیا جاتا ہے نماز میں 2 سجدے، اس کا جو طریقہ میں نے بیان کیا اس کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ غلطی پر کیے جانے والے سجدے کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں جہاں سجدے کا حکم دیا گیا ہے ان پر پہنچنے پر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس سے سجدے تلاوہ کہتے ہیں۔ اور آج جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ سجدے شکر ہے۔ یہ نہ تو سجدے سہو ہے نہ سجدے تلاوہ ہے، بلکہ سجدے شکر۔ شکر کے موقع پر اللہ کوئی نعمت آپ کو دے دے، اللہ آپ کو کوئی خوشخبری آپ کے کانوں تک پہنچا دے، اس موقع پر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سجدے کو سجدے شکر کہتے ہیں۔ یہ نماز میں نہیں کیا جاتا، یہ بلکہ نماز کے باہر کیا جاتا ہے، اور صرف ایک سجدہ ہوتا ہے۔ سیدھا آپ قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سجدہ ہے اس میں وہی دعا جو نارمل سجدے میں آپ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی کو پڑھا جائے گا، لیکن زیادہ پڑھنا بہتر ہے، لمبی دیر تک سبحان ربی الاعلیٰ، 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 یہ پڑھنی چاہیے۔ یہ کب؟ کوئی خوشخبری آپ کو ملے، کسی کو بچہ ہو جائے، بہت مدت تک ارمان تھی، اور اللہ نے ایک لمبے وقفے کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا، خوشی کے مارے کیا کرنا ہے؟ چیخنا چلانا نہیں ہے، سجدے شکر کرنا۔ کیسے؟ سیدھا آپ سجدے میں چلے جائیں۔ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی اللہ کی طرف سے اچھائی آپ کو حاصل ہو، اس موقع پر سجدہ کرنا، اس کو سجدے شکر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے روایتیں آئے گی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے شکر کیا کرتے تھے وہ کب کب اللہ کے نبی کو خوشی کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے سجدے تلاوہ، یہ سجدے شکر کیا۔ ایک تو دیکھیے حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی کان اذا جاءت امر یسرہ خر ساجدا للہ، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری ملتی، کوئی خوشی کی بات اللہ کے نبی تک پہنچا دی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اللہ کے لیے سجدے میں جھک جاتے۔ میں نے بتایا یہ نماز میں نہیں کریں گے، بلکہ نماز کے باہر ہوگا۔ ایگزام میں رزلٹ آ گیا، آپ پاس ہو گئے، سجدے شکر کرنا۔ بڑی بیماری تھی، 2-3 مہینے کے علاج کے بعد الحمدللہ وہ بیماری ختم ہو گئی، معلوم ہوا آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن کامیاب ہو گیا، شکر کے طور پر سجدے میں گر جانا، یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ خالی اسٹیٹس میں الحمدللہ لکھنے سے یا کسی کو خوشخبری دینے سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ بیان کیا گیا، کیا ہے؟ کوئی بھی خوشی آپ کو حاصل ہو،
وہ آپ کے نزدیک چھوٹا ہو یا بڑی بات ہو، چھوٹی بات ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو اس سے خوشی ہوئی ہے، آپ سجدے شکر کرنے لگ جائیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اور ایک حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال سجد النبی فاطال السجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سجدہ کیا اور لمبی دیر تک اللہ کے نبی سجدے ہی میں رہے، ثم رفع رأسہ، پھر سجدے سے سر کو اٹھایا، فقال، اور کہا۔ تو کیا معلوم ہوا یہاں صرف سجدہ کرنا ہے، اٹھ کے بیٹھ کے اتحیات پڑھنا کچھ بھی نہیں، سیدھا ایک سجدہ کرنا ہے، سجدے سے اٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں، ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا، ان جبرائیل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا، بے شک ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی، میں خوشی کے مارے اللہ کے شکر میں نے سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی کو خوشخبری دے دی گئی، ایک بات بتا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے سجدے میں گر گئے۔ میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے مہربان، امت جہنم سے بچ جائے، میں اور آپ جہنم کی ایندھن نہ بنے، جو جہنم کو دہکایا جائے گا، جہنم کو جلایا جائے گا، جہنم میں آگ لگائی جائے گی، وہ کیسے؟ لکڑی سے نہیں ہے، وہ پیٹرول سے نہیں ہے، وہ ڈیزل سے نہیں ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہے جس سے دنیا میں آگ جلائی جاتی ہے، بلکہ اللہ بیان فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، پتھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ دہکنے لگ جائے گا۔ انسانوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ کے انگارے آسمان چھونے لگ جائیں گے، جیسے لکڑیاں ڈالتے ہیں، سوکھی لکڑی آگ میں ڈال دو، آگ میں پیٹرول پھینک دو، کیسے آگ بھڑکتا ہے۔ جہنم کی حالت ایسی نہیں ہے، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 28 میں سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو بچاؤ۔ جیسے گھر میں آگ لگ جائے تو ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی حالت میں ان کو وہاں سے اٹھائیں گے، کیوں؟ معلوم ہے یہ آگ انہیں کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا جہنم کے آگ سے بچاؤ، خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کو کوئی فائدہ ہو، اور جہنم سے کل قیامت کے دن کیسے بچیں گے؟ جس کا ثواب زیادہ ہوگا وہ بچے گا۔ اللہ بیان فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، قیامت کے دن نیکی کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا وہ کامیاب، اور جس کا ہلکا پڑ گیا ناکام۔ مطلب ثواب جو کما کے آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ اللہ کے نبی ہمیشہ اس تڑپ میں رہتے تھے، یہی سوچتے رہتے تھے، دائم الفکر متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند، ہمیشہ اللہ کے نبی کو ایک پریشانی رہتی تھی، کیا؟ امت جہنم سے بچ جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کے نبی اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہر ایک امتی کے بارے میں سوچتے تھے، قیامت تک آنے والی امتی چاہے مرد ہو یا عورت جہنم سے کیسے بچ جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا، مسند احمد کی روایت میں ہے، یہ کیا خوشخبری تھی؟ یہ بتا دیا گیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر اگر درود پڑھیں گے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، ایک مرتبہ درود پڑھنے پر۔ اللہم صلی علی محمد، کم سے کم اتنا، یا زیادہ بڑی اگر آپ پڑھتے ہیں درود ابراہیم، 10 مرتبہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کے نبی خوش ہو گئے، ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑے گا تو امتی پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سیدھا سجدے میں کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ اس لیے جب بھی آدمی
کوئی خوشی کا موقع آئے، کوئی خوشخبری اس تک پہنچے، بیٹے کو جاب لگ گیا، بیٹی پاس ہو گئی، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی حافظ بن گئے، عالم بن گئے، قرآن پڑھنا آ گیا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ بہترین رشتہ اللہ نے آپ کو دے دیا، رزق کا انتظام اللہ نے کیا، اللہ نے رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا کی، اللہ نے ہر دن قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی، اس پر بھی شکر ادا کرنا اللہ کا، اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر میں نے گزارا ہو، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ حرام سے بچائے رکھا، سوچنا اے اللہ تو نے مجھے حرام سے بچائے رکھا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کوئی بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی نعمتیں اچانک وہ آپ کو آ کر پہنچے، یا آپ سوچتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت، الحمدللہ اتنی طویل حیات میں، زندگی میں اللہ نے مجھے اس برائی سے بچائے رکھا، خوشی کے موقع پر سجدہ کرنا، اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث آ رہی دیکھیے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی بعث علی الی الیمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، دین پھیلانے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی وہاں جانے کے بعد خط لکھتے ہیں، کیا خط لکھتے ہیں؟ یمن والے اسلام لائے، یمن کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خط کو پڑھتے ہیں سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان وہاں تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے جو محنت کی دین کے خاطر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا، اور یہ ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دلوں تک پہنچایا اور انہیں اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی کو جب خوشخبری پہنچی، ہمارا خوشخبری کیا ہوتا ہے؟ پیسہ، عزت، شہرت، ہمیں اللہ معاف کرے، ہمارے علاقے میں کوئی دیندار ہو جائے، ہمارے علاقے میں کوئی دین پھیل جائے، مسجدیں آباد ہو، خوشی نہیں ہوتی ہے۔ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، کہیں حفاظ ہو رہے ہوں، کہیں علماء پیدا ہو رہے ہوں، کہیں دین کا کام ہو رہا ہو، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں خوشی نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے سوچئے۔ دیندار طبقہ تک دینی کاموں سے نفرت میں لگ گئے، یہ فلاں فرقے کے، یہ فلاں فرقے کے، ان کا مسجد نہیں ہونا چاہیے، ان کی دینی درگاہ نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز نہیں ہونا چاہیے، دین کے نام پہ بھی نفرتیں شروع ہو گئی۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا کریں گے، جبکہ اللہ کے نبی نے دین کو پھیلانے کے لیے حضرت علی کو بھیجا تھا یمن کی طرف، اور جب وہ خط لکھتے ہیں کہ یمن والے اسلام لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے شکر کے طور پر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ اکثر صحابہ نکلتے ہیں، منافقین بہانہ بنا کے رہتے ہیں، ہمیشہ بہانہ بناتے تھے، ہم لوگ نہیں آ سکتے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، کچھ بھی نہیں، بہانہ بنا کے وہ پیچھے رہ گئے۔ 3 اچھے صحابہ، مخلص صحابہ، وہ کسی وجہ سے جا نہیں پائے، کوئی ایک رکاوٹ بن گئی، جا نہیں پائے۔ اس میں سے ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ سوچا، اس وقت ان کے پاس بہت مال تھا، ایک گھوڑا نہیں 2 گھوڑے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، میں دوپہر بعد نکلوں گا، میرے پاس ایک زبردست گھوڑا ہے، میں تیزی سے دوڑاؤں گا اور آرام سے ان کے پاس کیا ہو جاؤں، پہنچ جاؤں گا۔ دوپہر کا وقت ہوا، اب سوچنے لگے بہت دور گئے ہوں گے، بعد میں نکل لوں گا، پہنچ جاؤں گا۔ ایسے کرتے دوسرا دن ہو گیا، اب سوچنے لگے کہ اب تو بہت دور چلے گئے ہوں گے، اب میں کیسے پہنچوں گا۔
ایسے کر کے وہ جا نہیں پائے، اور وہاں جانے کے بعد جنگ نہیں ہوا، اور اس موقع پر مکے میں کھجور پکے ہوئے تھے، یعنی پورا ڈیپینڈ جو تھا صحابہ کے زندگی کا، پورے سال کا جو بنیاد جو تھا وہ کھجوروں پر تھا اور پک چکے تھے۔ آزمائی دیکھو اللہ کا، اللہ آزماتا کیسے کیسے، بلکہ صحابہ اللہ نے کیسے آزما، پورا سال جس چیز پر ان کا کیا ہے منحصر ہے، اسی پر ان کا زندگی گزر ہے، وہ کھجور ہے، اور وہ پک چکے ہیں، کاٹنے کے ایام قریب ہیں، اب جنگ میں نکلنے کا آرڈر آ گیا۔ منافقین بہانہ بنا کے رہے، کیا کھائیں گے، مریں گے کیا، اور اللہ آزماتا ہے، اور اللہ اتنا ہی بہتر جنت دیتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں یہ لوگ پاگل ہیں، دنیا کی نظروں میں ہمیشہ چند لوگ پاگل ہی رہیں گے، دنیا کی نظروں میں جن کو دنیا سے زیادہ تعلق نہیں ہے وہ ذلیل ہی رہیں گے۔ ولا تحزنوا، اللہ کہتا ہے ولا تہنوا، کمزور نہ پڑنا، ولا تحزنوا، غمزدہ نہ ہونا، لوگ کچھ بولتے رہیں گے، وانتم الاعلون، تمہارا ہی سر بلند رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آج اللہ نے دنیا میں دنیا ان کو دی ہے، اور کسی کو اللہ نے دنیا سے محروم کیا ہے، ایک دن آئے گا آخرت اللہ ان کو دے گا، تب رشک کرنے کا دن ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کا دن ہے جب کفار پر، نافرمانوں پر مومنین ہنس رہے ہوں گے۔ آج مومنین پہ ہنسا جاتا ہے، نمازی، روزے دار، قرآن، یہ تم لوگوں کو یہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، تھوڑا سا دین پہ عمل کر لو، دنیا سے تم بالکل غافل ہو، ہنسو، ہنس سکتے ہو۔ ایک دن آئے گا جس کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور یہاں ان کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ آزمائش میں کھرے نکلے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، سب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام چیک کیا، کون کون نہیں آئے تھے، کون کون نہیں آئے تھے۔ منافقین آتے تھے، اللہ کے نبی میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اور کوئی آتے تھے، میرے گھر میں کوئی نہیں تھے، میرے گھر میں کوئی نہیں تھے، ایسا تھا ویسا، اللہ نے کہا جاؤ 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 جاؤ، یہ آئے۔ 3 صحابہ تھے، میں 3 کا بیان نہیں کر رہا ہوں، کبھی بیان کروں گا، ان کا خاص کر کے بیان کرتا ہوں، کعب بن مالک کا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے بلایا تھا اس وقت میرے پاس سواری بھی تھا، طاقت بھی تھا، پیسہ بھی تھا، میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں آ پایا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، تمہارا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جاؤ، حکم آئے گا، اللہ کی طرف سے کیا حکم آئے گا دیکھیں گے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، تمام صحابہ سے کہہ دو کہ 3 صحابی تھے نا، ان تینوں سے، خاص کر کے یہ بھی، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ایک دن نہیں، 50 دن تک، 50۔ یہ صحابی بیان فرماتے ہیں اپنا واقعہ، میرا دل پھٹ گیا، میں اپنے رشتہ دار کے گھر میں چلا گیا ایک مرتبہ کود کے بات کرنے کے لیے، اور کہا کہ سچ بتاؤ کیا مجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، اللہ سے مجھے محبت نہیں ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں، ان کے رشتہ دار کہتے ہیں۔ تو صحابی کے میرا دل پھٹ گیا، واپس آئے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، ایک آدمی سلام نہیں کر رہا ہے، سزا دی گئی، پریشان۔ مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، کعب بن مالک، اللہ کے نبی ایسا دیکھتے ہیں، جب کعب بن مالک اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی آنکھ نیچا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دل میں محبت تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اس کو کیا کرو، ان سے بات بند کرنے کے لیے کہو، بات بند۔ پھر حکم آتا ہے کہ بیویوں کو الگ کر دو، بیوی ساتھ میں نہیں رہے گی۔ تینوں کو بھی حکم جاتا ہے، آرڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے بیویوں کو مائکے بھیج دو، کوئی بیوی ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ پریشان پریشان۔ پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ 50 دن سزا دینے کے بعد اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے حکم
کہ اب اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اب تم بات بھی کر سکتے ہو سب لوگوں سے، اب بیوی کے قریب بھی جا سکتے ہو، بیوی تمہارے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، سب کچھ۔ وہ جب خوشخبری دینے کے لیے آتا ہے، جو آدمی جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، کعب بن مالک کو آ کے سناتے ہیں تو خوشی کے مارے سب کچھ اپنا اتار کے دے دیتے ہیں، اور جیسے ہی سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں خوشی کے مارے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا چیپٹر نمبر 11 کے اندر۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ توبہ ہی ہے۔ سورہ توبہ کو توبہ اسی لیے نام دیا گیا کیونکہ 3 صحابہ کے توبہ کا تذکرہ اس میں ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو جنگ میں جانے سے پیچھے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ، وہ دن یاد کرو جب زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی تنگ ہو گیا۔ آپ بڑے بلڈنگ میں رہتے ہیں لیکن کوئی آپ سے بات نہیں کرتا تو بلڈنگ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے جیل ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کیا۔ اللہ آزماتا ہے، سچائی ہے، ایمان پہ ہے، اللہ آزمائے گا۔ اللہ کی آزمائش آئے گی، اللہ سے آزمائش نہیں مانگنا، لیکن آزمائش آئے تو جمنا، یہ اصل ہے۔ ہمیں موقع ملا تو نماز پڑھتے ہیں، ہم موقع ملنے پہ نیک عمل کرتے ہیں، موقع ملنے پہ سب کچھ کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ ہی پر ہم شکایت کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، یہ آزمائش ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اسی طرح آزمائش کے بعد خوشی بھی ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی تنگی ہو وہ ختم ہوگا، آسانی آئے گی۔ دنیا ہی میں دیکھیں گے آپ لوگ، دین پہ اگر رہیں گے چند وقت کے لیے تنگی آئے گی، لوگ بولیں گے، کچھ بھی سننا پڑے گا، لیکن اس کے بعد تنگی ختم ہو کے آسانی آئے گی۔ آج تک دنیا میں کبھی تاریکی کے بعد اجالا نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، رات کے بعد اجالا ہوگا ہی، اور مشکل کے بعد آسانی آئے گی ہی۔ کسی کو اللہ ایسا آزما لے کہ اس کے زندگی میں اس نے آزمائش کے بعد اچھائی نہیں دیکھی اور ایمان پہ تھا، تو اس کے آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ تصور کے باہر ہے۔ اگر ایسا کہیں ہو جائے کہ مشکل ہی میں رہا، ایمان پر تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، ایمان پر تھا، مشکل دیکھتے دیکھتے ہی دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ جو دیں گے نا آخرت میں، وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے کسی بھی خوشی کے موقع پر، کسی بھی اچھائی کے موقع پر، کسی بھی نعمت کے حصول کے موقع پر، میں نے کئی باتیں بتائی، امتحان میں پاس ہو جائے بچے، آپ دیندار بن جائیں، آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہ بھی ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت۔ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، کبھی کبھی یاد کر کے سجدے میں گر جانا ہے، اللہ الحمدللہ یہ 1 مہینے سے میں نماز پڑھ رہی ہوں پابندی سے، 1 مہینے سے الحمدللہ میں قرآن کو ہاتھ لگا رہی ہوں، 1 مہینے سے جو سیریل تھا، یہ گناہ تھے، یہ جو چیزیں تھیں، فیس بک تھا، انسٹاگرام تھا، یوٹیوب تھا، اس میں خالی بیکار کی چیزیں، اے اللہ میں بچنے کی میں نے نیت کی ہے، یہ 1 مہینے سے بچی ہوں، شکر ادا کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ ایسے ہی باقی رکھ۔ کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بیماری ختم ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ مزید نعمت دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے، جو شکر ادا کرتا ہے نا اللہ اس کا بڑا قدر کرتا ہے۔ آپ کسی کو 1000 روپے دے اور وہ کاٹ کے پھینک دے، آپ کے سامنے کاٹ کے پھینک دے، آپ اس کو کل 1 روپیہ بھی دیں گے؟ کیوں؟ اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو اٹھا کر جیب میں رکھنا اور شکر ادا کرنا، یہ قدر ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کبھی؟ اللہ نے ہاتھ دیا، آپ نے شکر ادا کیا؟ اللہ نے پیر دیے، آپ نے شکر ادا کیا؟ اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، آپ نے شکر ادا کیا؟ سب سے بڑھ کر اللہ نے ایمان دیا۔ انڈیا میں 140 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، یہ تو کاؤنٹ میں آتا ہے،
اس میں کتنے مسلمان؟ 30 کروڑ، زیادہ سے زیادہ بول رہا ہوں میں. اتنوں میں اللہ نے ہم کو ایمان دیا. خالی انڈیا میں بتا رہا ہوں میں. دنیا میں آپ لیں گے تو 900 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. 800-900 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن ہے. اتنے میں اللہ نے ہم کو ایمان دیا. ہم نے کبھی بھی اللہ تجھے مجھے ایمان دیا ہے؟ ان سے پوچھو جو ہندو قوم سے نکل کے آتے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں. کوئی ایک فرد اسلام قبول کرتا ہے یا کرتی ہے اللہ کے لیے، اگر کر کے آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، بھائی بہنوں کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، مال و دولت چھوڑنا پڑے گا ایمان کے خاطر. آج ہمیں اللہ نے بیٹے بیٹے ہمارے بچے ہمارے پیٹ سے نکلے ایمان کے ساتھ ہیں. کتنی بڑی اللہ کی نعمت. کچھ بھی اللہ نے نہیں آزمایا. کسی نو مسلم سے پوچھنا اور اس نے واقعی اسلام قبول کیا ہے، اسلام کو مان کے، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں آزمایا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. تو ہر شکر کے موقع پر، ہر اچھائی کے موقع پر، جیسے گلا شکوہ کرتے ہی رہتے ہیں، مجھے تکلیف آیا، مجھے یہ آیا، مجھے وہ پریشانی آئی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر اللہ کی نعمت کے حصول پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس سجدے کو سجدے شکر کہتے ہیں. میں نے بہت سارے واقعات بیان کیے. ایک حضرت کعب بن مالک کا واقعہ، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے یمن، وہاں اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا. جبریل امین آئے، اللہ کے نبی کو خوشخبری دی کہ ایک مرتبہ درود پڑے گا آپ کا امتی، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کیا. ان احادیث سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کی نعمت حاصل ہونے پر، کوئی خوشی حاصل ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے. اسی سجدے کو سجدے شکر کہتے ہیں. تو 3 طرح کے سجدے ہو گئے. ایک تو سجدے سہو، ایک تو سجدے تلاوہ، اب دوسرا جو آخری جو میں نے بتایا وہ سجدے شکر ہے. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کے بعد سنت نماز کا تذکرہ آئے گا. فرض نماز ہم پڑھ چکے ہیں، نماز میں غلطی ہو تو سجدے سہو ہے، اور اسی طرح نماز کے بیچ میں سجدے تلاوت آتی ہے، اور اسی طرح ایک سجدہ شکر تھا. یہ سب ہو گیا. اب نماز کی سنتیں، کون کون سی نماز سنتیں ہیں، دن میں کتنی رکعت نماز سنت ہے، کن نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کن نمازوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، چھوٹ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کون سی نمازیں ہیں، اور کن نمازوں کے پڑھنے پر کیا ثواب ملے گا، اس کا کیا بدلہ ملے گا، یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں. کل تو چھٹی رہے گی، اتوار ہے، پیر کے دن سے انشاءاللہ پھر ان احادیث کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.